اور پچھلے 2 ہفتے دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا بدتمیزی، کیا کہنا چاہیے نا، ایک دروازہ ہی جیسے لگتا تھا کہ فلڈ جو ہے وہ آ گیا بدتمیزی کا، کہ لوگوں نے ہر اس چیز کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے جس کے اوپر اس معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سالہ سال بلکہ دہائیوں کے ساتھ نہیں، صدیوں کے ساتھ ہوئی۔ 2 انتہائی محترم رشتے ہیں، نکاح کا بھی اور طلاق کا بھی انتہائی محترم رشتے ہیں، جس پہ کہ صرف ایک خاندان تشکیل نہیں پاتا بلکہ ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ہم نے ان کے بھی اس طرح سے تمسخر ٹک ٹاکوں پہ اڑانے شروع کر دیے کہ کسی نے اگر خلا لینے جانا ہے تو اس کا ٹک ٹاک بنانا ہے، کسی نے طلاق دینی ہے تو اس کا ٹک ٹاک بنانا ہے۔ پھر الزامات کی وہ بھرمار ہے ہمارے ٹک ٹاکرز کی، میں ٹک ٹاکرز ہی کہہ سکتا ہوں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہر وہ بات جو اخلاقیات کی پستی سے بھی زیادہ گری ہوئی ہو وہ الزامات آپ لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ بخوشی جو ہے وہ ان ٹک ٹاکوں کے خلاف آپ یکجہتی بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے درمیان میں آپ کو ایک انتہائی محترم مبینہ طور پہ کیونکہ حضرت کا بیان کوئی نہیں ہے، ایک انتہائی اہم مذہبی شخصیت کا فون آ گیا کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب وہ واپسی ہو گئی۔ یہ مذاق ہے یا اس کا واقعی کوئی شرعی ایسا پہلو ہے جسے کہ ہم نہیں پہچان پائے لیکن وہ ہے؟ یہ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں بہت سا ایسا وقت گزرا ہے جس میں لوگوں نے نئی تشکیلیں جب دیں اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، تو لوگوں نے علماء سے پوچھا کہ جناب فون پہ نکاح ہو سکتا ہے؟ تب PTCL کا ٹپ کا فون تھا، علماء نے شروع میں کہا کہ نہیں، حاضر ہونا ضروری ہے، پھر وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آن لائن کے سلسلے چل پڑے، موبائل کے سلسلے چل پڑے، فیس بک کے سلسلے چل پڑے، جو حرام سے حلال کی طرف چلتے چلے گئے وہ کسی بھی وجہ سے۔ پھر طلاقوں کے اوپر آپ غور فرمائیے، اس کے اوپر بھی ایک معاشرے کے اندر ایک انتہائی کرب کا رجحان میرے خیال میں پیدا ہوا کہ ہمیں جو بتایا گیا تھا ہم اس کے اوپر منوعن ویسے ہی عمل کرتے رہے کہ طلاق جو ہے وہ غصے کی ہو یا وہ ایک دفعہ میں ہو یا وہ 3 جگہ پر ہو، اس کے اوپر ہماری مختلف مسالک کی رائے تھی اپنی، اور ہے بھی، اور وہ درست بھی ہے، اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر ہمارے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اپنی رولنگ دے دی، انہوں نے کہا جناب نہیں، یہ جو انٹرپریٹیشن ہے اس کا یہ مطلب ہے، اس پہ آپ اتنے دن لیں گے، اور انہی دنوں کے اندر اگر آپ نے رجوع کر لیا تو وہ 1 ڈیورس بھی نہیں ہے۔ اس کے اوپر پھر علماء کرام نے کوئی رد عمل دیا نہیں کیونکہ یہ کورٹ کا آرڈر تھا، لیکن وہ اندر یہ کہتے رہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ پوائنٹ ہے کہ یہ جو ساری کنفیوژن پیدا ہوتی ہے معاشرے میں، یہ جو ایک ڈسکرپنسی کا لفظ بہتر ہوگا پیدا ہوتی ہے معاشرے میں، یہ ایک ایسا نان سیریس بیہیویئر لے کر آتی ہے کہ وہ نان سیریس بیہیویئر پھر ہٹ جو کرتا ہے وہ یا تو فہم کو کرتا ہے، گمان کو کرتا ہے، دین کو کرتا ہے، پھر تمسخر بن جاتا ہے۔ پھر وہ ٹیکنالوجی کیونکہ ڈیولپ ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ بڑی، لوگ اس پہ پھر اپنی رائے دینے لگ جاتے ہیں۔ پھر ہمارے یہاں بہت سے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں اب علماء کا لفظ نہیں استعمال کرتا، پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس میں انڈلج بھی ہوتے ہیں اور پھر اپنا اس پہ ویلاگ بھی بناتے ہیں، پھر اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ یہ سارا مذاق اگر دین کی تشکیل کرنے خدا نخواستہ لگ گیا تو پھر یہ معاشرہ کس طرف جائے گا؟ لوگ دین کی رہنمائی کن سے لیں گے؟ کیا آج ہم نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ایک اپنے آپ کو نان سیریس اینٹی تو نہیں بنا دیا؟ یہ گفتگو کریں گے کہ جناب گھریلو جھگڑوں کو بھی اگر آپ نے لا کر سوشل میڈیا پہ ریزالو کرنا ہے، اور اس پہ بڑے لوگوں نے آ کے، اب میں بڑے لوگ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی یونیورسٹی کا ٹیچر تو شامل ہے نہیں، وہ آ کے پھر اپنے ویلاگ بھی بناتے ہیں، اپنی رائے بھی دیتے ہیں، پھر ایک طبقہ جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کرتا ہے اور ایک طبقہ جو ہے وہ گالی بھی دیتا ہے۔ یہ مذاق کہاں تک جائے گا؟ اور اس نئی ٹیکنالوجی کے سائے میں نیا معاشرہ، ایک مذہبی رنگ طلاق اور نکاح کا بھی، جو کہ انتہائی سنجیدہ باتیں ہیں، یہ کہاں جائے گا اور یہ معاشرہ پھر کس طرح تشکیل پائے گا؟ کیا آئندہ آنے والے 20 سال کی تصویر ہمارے آج کے علماء دیکھ سکتے ہیں؟
اس پہ ہوگی جناب بات. علامہ محمد اسید الرحمان بھائی ہیں ہمارے ساتھ. اسید بھائی السلام علیکم, خیریت سے آپ؟ انتہائی محترم عبداللہ ثاقب بھائی ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. اور انتہائی محترم ظرفشاں فرحین جو کہ جی ایم الخدمت وومن اینڈ فیملی کمیشن کی ممبر ہیں, وہ ابھی 1-2 منٹ میں ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بھی بات کریں گے. اسید بھائی, آپ کو لگتا ہے کہ اب مذہبی پہلو جس میں نکاح بھی شامل ہے, طلاق بھی شامل ہے, اس میں اتنی کنفیوژنس ہو گئیں ہماری طرف سے بھی اور کورٹ کے آرڈرز کی طرف سے بھی اور وی لاگس کی طرف سے بھی, کہ اب لوگوں نے ان چیزوں کو سیریس لینا چھوڑ دیا ہے. اب سیریس نہیں لیتے, آپ بیان دے دیں کہ اس کو سیریس نہیں کو لے گا, کیونکہ اس کا رد بھی فوراً آپ ہی کی طرف سے, آپ کا مطلب آپ نہیں ہے, آپ ہی کی طرف سے اس کا رد بھی آ جائے گا. کوئی کراچی سے دے دے گا, کوئی جہلم سے, کوئی جھنگ سے, کوئی نہ کوئی دے دے گا. یہ ایک نان سیریس اینٹی جو ہے اب وہ ٹک ٹاکرز کے حوالے چلی گئی ہے. اس پہ آئندہ آنے والا رد عمل ہمارے علماء کا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بلال بھائی, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ سوشل جو میڈیا ہے اس کی زینت کیوں بنتی ہے. اس کے بہت سارے یعنی اسباب سامنے آئیں گے, کچھ مثبت ہوں گے, کچھ منفی ہوں گے. مثال کے طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ اس لیے چیزیں بھی اپنی اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ انتہائی زیادہ غصے کے اندر, جذبات کے اندر, یا ان کی کہیں اداروں میں ان کی کہیں سنوائی نہیں ہو پاتی, ان کی یعنی کہ کہیں پہ کوئی ایسے لنکس نہیں ہوتے, تعلقات نہیں ہوتے, یا ہمارا معاشرہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کو ریٹنگ, جی ہاں بالکل, سسٹم تباہ ہو چکا ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے فالوئنگ کا اور ریٹنگ کا, بلکہ بزنس کا, یہ یعنی اس کے مثبت اور منفی سارے پہلو ہیں. اچھا یہ سارے جو سوشل میڈیا کے جو پہلے ہیں مثبت بھی ہیں منفی بھی ہیں. جی سامع بھائی, اگر آپ سید بھائی یہ کہیں کہ ایک مذہبی معاشرہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تباہ ہو چکا ہے, جی جی جی, تو یہ بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ نہیں ہے؟ نہیں, لیکن اس سے دیکھیں ہم آنکھیں کیسے بند کر لیں, ہم اس کو کیسے جھٹلا دیں. دیکھیں میں آپ کو ابھی آپ نے بات شروع میں کی, بڑی پیاری آپ نے بات کی کہ یہ نکاح ہے, طلاق ہے. قرآن کریم نے کیا کہا؟ حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہا. بلکہ اس سے پہلے کہا کہ اگر میاں بیوی جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, جو دونوں کا ایک نکاح ہوا ہے, سلسلہ ہے, خاندان جڑے ہیں, اگر کہیں ان میں کوئی نشوز آ جائے, ان میں کوئی شقاق دراڑ آ جائے, بد اعتمادی آ جائے, تو یہ خود اس کو دیکھیں. اگر خود نہ دیکھ پائیں تو پھر دوسرا قرآن کا حکم من اہلہ و حکم, یعنی لڑکے کی طرف سے ایک آدمی اور لڑکی کی طرف سے. یہ irrelevant ہو رہی ہے. اچھا یہی جو آپ فرما رہے ہیں, یہ چیزیں نہیں ہو رہی نا بلال بھائی. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر سوشل میڈیا ہوگا. جب آپ یہ باتیں کہتے ہیں تو یہ باتیں ہم 70, 76, 80 سال سے سنتے آ رہے ہیں ممبر سے نا, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. لیکن اس کی جب تشکیل ہوتی ہے نا, تو وہ ایک مزاح کی صورت میں ہوئی ہے, جو کہ اب ٹک ٹاک پہ آ گئی ہے, یا ایک ایسے پلیٹ فارم پہ آ گئی ہے جس میں آپ لوگ irrelevant, میں آپ کا مطلب آپ میں سمجھ رہا ہوں, وہ irrelevant ہو. بلال بھائی میں یقین اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا. یقیناً یہ چیزیں اس لیے کہ یہ سوشل کے اوپر آنے کے بعد اس کے مثبت اثرات کم ہوتے ہیں, منفی اثرات زیادہ ہوتے ہیں. یعنی معاشرہ مزید تباہی کے دہانے کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سوشل نہیں کی جا سکتی. میاں بیوی کا مسئلہ ہے, بہن بھائی کا مسئلہ ہے, جو ہمارے ازدواجی معاملات ہیں, جو ہمارے خاندانی معاملات ہیں, یعنی بہت ساری چیزیں جو سب سے آخری سٹیج ہے نا, وہ بعد میں جانی ہے, ہم سٹارٹ میں اس کو وہاں پہ لے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. جی میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک ریالٹی ہے نا. جی جی جی. اب اس ریالٹی میں علماء کرام کا اگلے 25 سال میں کیا رول ہوگا؟ دیکھیں وہی تو میں عرض کر رہا ہوں بلال بھائی, جو دیکھیں بات یہ ہے, ان چیزوں کا سلوشن تو نکالنا ہوگا نا, اس کے اوپر کاؤنسلنگ تو کرنی ہوگی نا, اس کے اوپر تربیت تو کرنی ہوگی, اس کے اوپر رہنمائی تو کرنی ہوگی. 80 سال کی تربیت کا سبق اور سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے نہیں ہے. دیکھیں بلال بھائی, یہ جو سلسلہ جو تربیت کا ہے, جو کاؤنسلنگ کا, یہ ہمیشہ چلتا رہے گا. اچھا, خیر اور شر جو ہے نا وہ دونوں چلتے رہیں گے. رحمانی اور طاغوتی چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں اور چلتی رہیں گی. لیکن ہمیں اپنا مثبت اس میں کردار ادا کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے. دیکھیں سوشل جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کی ہے کہ ایک رخ تو دوسرا یعنی اس کا منفی ہے. مثبت یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں سوشل آنے کے بعد کنٹرول بھی ہو جاتی ہیں, اس برائی کو جکڑا بھی جاتا ہے, اس کا خاتمہ بھی کیا جاتا ہے. بہت ساری مثلا کہ بہت سارے ایسے کیس دیکھیں, مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو جب سوشل ہو جاتے ہیں تو اس کو نہیں, ہمارے معاشرتی بہت سارے مثلا ایسے چوریاں ہو گئی, ایسے مرڈر ہو گئے, ایسے بدکاری کے کیس ہوئے, گرپ ہو گئی ان کو. یہ ہومیوپیتھک بات ہے.
نہ ادھر کی نہ ادھر کی. یا تو اسٹیٹسٹکس ہو ہمارے پاس, جی جی یا ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا آئندہ جو ہے وہ راستہ کیا ہے, ہم نے کس منزل کی طرف جانا ہے. اگر نہیں تو ہم نے 80 سال کا ڈیٹا بھی استعمال اگر نہیں کر پا رہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟